اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو زندگی کا سامان دیا، ہمیں نفس دیا، ہمیں قلب دل دیا، ہمیں روح دی، ہمیں عقل دی، سامان دیا جس کے ساتھ ہماری زندگی چلتی ہے۔ کچھ چیزیں نفس کے ذریعے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں قلب کے ذریعے، کچھ روح کے ذریعے، عقل کے ذریعے۔ جسم آیا تو جسم تو خاک میں چلا جائے گا، باقی چیزیں اللہ کے ہاں چلی جائیں گی۔ جب آپ قبر میں رکھیں گے میت کو تو جسم خاک سے آیا تھا اور خاک میں چلا جائے گا، مل کے گھل کے ختم ہو جائے گا۔ روح اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف جانی۔ آپ ایک روح پر ہی کنسنٹریٹ کر لیں نا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جسم اور روح دو چیزیں ہیں۔ جسم آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ مٹی میں رکھاتے ہیں، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، ایک عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، خاک بن جاتا ہے۔ روح نہیں خاک ہوتی، روح اللہ کے ہاں چلی جاتی۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے میرے بندے، جب میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تو نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی طرف سے روح دی تھی، تمہارے اندر روح پھونکی تھی، میں نے تمہیں روح دی۔ تقویٰ یہ ہے کہ جو جس حال میں نے تمہیں روح دی اسے حال میں مجھے واپس لوٹا۔ جس حال میں نے تمہیں دی تھی اسی حال میں واپس لوٹا، اسے کرپٹ کر کے نہ لوٹا، داغدار کر کے نہ لوٹا، تاریک کر کے نہ لوٹا، خراب کر کے نہ لوٹا۔ جس طرح روشن، منور، مزین، پاکیزہ، طاقتور میرا ذکر کرتی، چمکتی دمکتی روح میں نے تیرے اندر ڈالی تھی، میرا سامان یعنی میری روح جو تجھے دی، مجھے جب تو لوٹائے تو اسی حال میں لوٹا جس حال میں نے تجھے دی تھی۔ جو بندہ اس روح کے اس حال کو اسی طرح برقرار رکھے جس حال میں اللہ سے لی تھی اسی حال میں پلٹائے، یہ روح تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ ٹیکسی لے آتے ہیں، کار لے آتے ہیں کسی دکان سے کرائے پر، تو جس سے لاتے ہیں قاعدہ کلیہ ہے کہ نہیں کہ اسی حال میں واپس لوٹائیں؟ بولیں۔ حتیٰ کہ اگر اس نے ڈیزل اور پیٹرول ڈالا ہوا تھا ٹینکی میں تو جتنا ڈیزل اور پیٹرول لے کے آئے تھے اور اگر خرچ ہو جائے تو اپنی طرف سے ڈال کے اتنا ڈیزل یا اتنا پیٹرول پورا کر کے کار لوٹاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ورنہ مالک کہتا ہے اگر کار کو آپ توڑ دیں، نقصان کر دیں، کہیں ڈینٹ لگا دیں تو آپ کو پے کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ پے کرنے کو عذاب کہتے ہیں، وہ سزا ہے۔ مالک سے جو چیز آپ استعمال کے لیے لاتے ہیں قاعدہ ہے کہ وہ چیز واپس اسی حالت میں لوٹاتے ہیں۔ اگر خراب ہو گئی تو اس پر سزا ہوتی، جرمانہ ہوتا ہے۔ اس طرح بندے، اللہ نے آپ کو عقل دی پاکیزہ جوہر کے طور پر، اور اگر وہ کرپٹ کر دی، آپ نے خواہش کر دی، منفی کر دی، اس کو مکار بنا دیا، عیار بنا دیا، اس کو بے ایمان بنا دیا، کرپٹ کر دیا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا میں نے یہ عقل تو نہیں دی تھی، مجھے اس حال میں پاکیزہ عقل لوٹا، جس حال میں پاکیزہ روح دی تھی اسی حال میں لوٹا، جس حال میں نفس دیا تھا اسی حال میں لوٹا، جیسا دل دیا تھا اسی طرح روشن دل واپس لوٹا۔ لہذا جس بندے کو یہ فکر رہے کہ مجھے اللہ نے یہ امانتیں دی ہیں، میں تو کرایہ دار ہوں، میں تو استعمال کر رہا ہوں، اللہ نے استعمال کے لیے دی ہیں، مالک نہیں بنایا۔ اگر ہم مالک ہوتے تو جیسے چاہتے مس یوز کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر ہم تو کسی شے کے مالک ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو امانت دی ہے استعمال کرنے کے لیے، مالک تو مولا ہے، جس نے دیا اسی کو جانا۔ یہ معنی ہے اس جملہ قرآنی کا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا یہ معنی ہے۔ ہم اس جملے کو استعمال کرتے ہیں صرف موت پر، صرف موت پر، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے لیے تھے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہم نے استعمال موت کے ساتھ کر دیا ہے۔ نہیں، اگر موت سے نکال کر اس کو زندگی پر استعمال کر دیں تو تقویٰ نصیب ہو جائے۔ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔